اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم نے ایک نئے کام کا آغاز کرنا ہے کہ جتنی بھی مقدس ہستیاں اس دنیا فانی سے جا چکی ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، تو آج سے ہم نے جو جمعے والا ہمارا لیکچر ہوا کرے گا، تو ایک تو ہم لیکچر جو ہوگا وہ مسائل کے بارے میں بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہم کسی نہ کسی ایک جو مقدس ہستی ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے، کیونکہ ہم عورتیں ہیں، تو جب ہم عورتوں کے احوال زندگی کو پڑھتے ہیں تو ان سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی زندگی ایسے گزاری ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ویسے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ بلا شبہ ہم تو ان کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ہیں، اور ہم تو ان کے ساتھ مطلب وہی میں نے آپ کو مثال دی نا کہ ہم تو ان کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ہیں، لیکن ان کے احوال زندگی کو پڑھ کر تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگیاں کیسے گزارنی ہے۔ جب ہم کسی کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں نا تو پھر ہمیں سبق زیادہ ملتا ہے۔ اگر میں آپ کو ایسے ہی کہوں گی نا کہ آپ صبر کریں تو آپ کو شاید اس طرح سے صبر نہ آئے، لیکن جب میں آپ کو کسی کی مثال دے کر بتاؤں گی نا کہ فلاں بندے نے فلاں جگہ پہ تو دیکھیں کتنا صبر کیا ہے، تو پھر انسان میں صبر آ جاتا ہے کہ اگر ایک بندے نے اتنی مصائب کے بعد بھی صبر کر لیا تو میرے اوپر تو اتنی مصیبت آئی نہیں ہے۔ اسی طرح اب جو نیک خاتونیں اس دنیا سے جا چکی ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری کہ آج بھی دنیا ان کو یاد کرتی ہے، اور آج بھی ان کا نام لے کر تو ان کو مقدس ناموں سے بلایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے ایسے کیا کام کیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بھی پسندیدہ بن گئیں، اور انہوں نے دین اور دنیا اور آخرت دونوں میں اپنی جگہ بنا لی۔ تو وہ ہم کچھ خصوصیات پڑھیں گے ان کے بارے میں، ہر جمعے والے دن کسی ایک ہستی کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور آپ نے صرف پڑھنا نہیں ہے، میں پھر سے کہہ رہی ہوں، پڑھنے کو آپ یہ ایک حضرت خدیجہ علیہ السلام یا آپ اگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نام لیتے ہیں تو ان کے اوپر بھی کئی کتابیں آپ لے کے وہاں سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اصل مقصد پڑھنا نہیں ہے۔ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو خصوصیات ان میں ہیں، زیادہ نہیں تو کم از کم کوئی ایک خصوصیت کو آپ اپنانے کی کوشش کریں کہ جس سے انشاءاللہ ہماری زندگی بھی بدل ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک خصوصیت اگر ہم ان کے اپنا لیں تو ہماری زندگی بدل جائے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا لیکچر۔ تو آج ہم نے پڑھنا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ویسے بھی ایز اے مسلم ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں بیٹیوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی اور رفیقہ حیات ہیں۔ یہ خاندان قریش کی بہت ہی باوقار اور ممتاز خاتون ہیں۔ ان کے والد کا نام خالد بن اسد اور ان کی ماں کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ ان کی شرافت اور پاک دامنی کی بنا پر تمام مکہ والے ان کو طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ طاہرہ ہوتی ہے پاک۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، عادات اور جمال، صورت و کمال، سیرت کو دیکھ کر خود ہی آپ سے نکاح کی رغبت ظاہر کی، یعنی حضرت خدیجہ علیہ السلام نے خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی خواہش ظاہر کی تھی۔ چنانچہ اشراف قریش کے مجمع میں باقاعدہ نکاح ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی جاں نثار اور وفا شہار بیوی ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہت ہی بے پناہ محبت تھی۔ چنانچہ جب تک یہ زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا، اور یہ مسلسل 25 سال تک محبوب خدا کی جاں نثار و خدمت گزاری کے شرف سے سرفراز ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان سے اس قدر محبت تھی کہ ان کی وفات کے بعد آپ اپنی محبوب ترین بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اور
اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائیں، اور جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، یعنی انہوں نے مجھے سچا کہا۔ اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنا سارا سامان دے دیا، اور ان کے شکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے۔ اس بات پر ساری امت کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر یہی ایمان لائی ہیں، اور ابتداء اسلام میں جب کہ ہر طرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کا طوفان اٹھا ہوا تھا، ایسے خوفناک اور کٹھن وقت میں صرف ایک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہی ذات تھی جو پروانوں کی طرح حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو رہی تھی، اور اتنے خطرناک اوقات میں جس استقلال و استقامت کے ساتھ انہوں نے خطرات و مصائب کا مقابلہ کیا، اس خصوصیت میں تمام ازواج مطہرات پر ان کو ایک ممتاز فضیلت حاصل ہے۔ ان کے فضائل میں بہت سی حدیثیں بھی آئی ہیں، چنانچہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنیا کی عورتوں میں سب سے زیادہ اچھی اور با کمال 4 بیویاں ہیں، ایک حضرت مریم، دوسری آسیہ فرعون کی بیوی، تیسری حضرت خدیجہ، چوتھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دربار نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے محمد، یہ خدیجہ ہیں جو آپ کے پاس ایک برتن میں کھانا لا رہی ہیں، جب یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جائیں تو ان سے ان کے رب عز و جل اور میرا سلام کہہ دیجئے، اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک گھر بنا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ ہی کوئی تکلیف ہوگی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی وفات کے بعد بہت سی عورتوں سے نکاح فرمایا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی محبت آخر عمر تک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں رچی بسی رہی، یعنی آپ کے دل میں ان کی محبت قائم و دائم رہی، یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد جب بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کوئی بکری ذبح ہوتی تو آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں کے یہاں بھی ضرور گوشت بھجوایا کرتے تھے، یعنی آپ سے ان کی محبت اتنی تھی کہ ان کے جانے کے بعد بھی، حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد بھی جب آپ کے گھر میں کوئی بکری ذبح ہوتی تو آپ وہ گوشت ان کی سہیلیوں کے گھر بھجواتے تھے، اور ہمیشہ آپ بار بار حضرت بی بی خدیجہ کا ذکر فرماتے تھے۔ ہجرت سے 3 سال قبل 65 برس کی عمر پا کر ماہ رمضان میں مکہ مکرمہ کے اندر انہوں نے وفات پائی، اور مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان حجون جنت المحلہ میں خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قبر انور میں اتر کر اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کو سپرد خاک فرمایا، یعنی زمین کے حوالے کیا۔ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، یعنی نماز جنازہ پڑھانے کا جو حکم تھا وہ بعد میں نازل ہوا تھا، اس وقت نہیں نازل ہوا تھا جب حضرت خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات سے 3 یا 5 دن پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا۔ ابھی چچا کی وفات کے صدمے سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہی تھے کہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ اس سانے کا قلب مبارک پر اتنا زبردست صدمہ گزرا کہ آپ نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا۔ تبصرہ دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے۔ حضرت ام المومنین بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مقدس پاک زندگی سے ماں بہنوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایسے کٹھن اور مشکل کے دور، مشقت کے دور میں، مشکل کے دور میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا اور سینہ سپرد ہو کر تمام مصائب و مشکلات کا مقابلہ کیا، اور پہاڑ کی طرح ایمان اور عمل صالحہ پر ثابت قدم رہیں، اور مصائب و آلام کے طوفان میں نہایت ہی جانثاری کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی اور تسکین قلب یعنی دل کے سکون کا سامان کرتی رہیں، اور ان کی ان قربانیوں کا دنیا ہی میں ان کو یہ صلہ ملا
کہ اسلام ان کے نام لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوا کرتے تھے، اور آپ مشکلات و پریشانیوں میں اپنے شوہر کی دل جوئی اور تسلی دینے کی عادت خدا کے نزدیک محبوب و پسندیدہ خصلت ہے۔ یعنی اپنے شوہر کے لیے تسلی دینے کی جو عادت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیاری ہے، بہت پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو یہ انسان کی خصلت، یہ عادت۔ لیکن افسوس کہ اس زمانے میں مسلمان عورتیں اپنے شوہروں کی دلجوئی تو کہاں، الٹے اپنے شوہروں کو پریشان کرتی رہتی ہیں، کبھی طرح طرح کی فرمائشیں کر کے، کبھی جھگڑا تکرار کر کے، اور کبھی غصے میں منہ پھلا کر۔ اسلامی بہنوں، تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ اپنے شوہروں کا دل نہ دکھاؤ اور ان کو پریشانیوں میں نہ ڈالا کرو، بلکہ آڑے وقتوں میں، مشکل وقتوں میں اپنے شوہروں کو تسلی دے کر ان کی دل جوئی کیا کرو۔ دیکھیں، اب اس میں یہ بات ہے کہ اگر آپ کے شوہر آپ کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کر رہے جیسا آپ مطلب سوچ رہے ہیں، جیسا آپ ان سے امید لگائے بیٹھے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پھر ان کو جواب دیں، آپ ان کے ساتھ لڑائی کریں، آپ ان کے ساتھ جھگڑا کریں۔ وہ جیسے بھی ہیں آپ کے شوہر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو، اگر آپ کو ان کے سپرد کیا ہے تو پھر آپ نے اپنے جو فرائض ہیں وہ ادا کرنے ہیں۔ اگر وہ اپنے فرائض نہیں ادا کریں گے تو ان سے اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے نا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اگر وہ کہیں آپ پر زیادتی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی تو حکم دیا ہے نا کہ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم فیصلہ کرنے والے نہ بنیں، ہم انصاف کرنے والے نہ بنیں کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسا کیا تو میں بھی اس کے ساتھ ایسے ہی کروں۔ نہیں، آپ کے جو فرائض اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرائض بتائے ہیں کہ شوہر کی آپ نے عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، اور خود کو اس کے سپرد کرنا ہے کہ وہ ہمارے حاکم ہیں۔ تو جب حاکم ہم کسی کو مان لیتے ہیں، یعنی ہم ان کے انڈر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد اور عورت برابر ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک مقام دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک عزت دی ہے، ایک شان دی ہے، تو پھر ہم اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے کہ نہیں، ہم شوہر اور بیوی جو ہیں وہ بالکل ایکول ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو شوہر کو جو اللہ نے مقام دیا ہے، آپ نے اس کو تسلیم کرنا ہے، اور خود کو آپ نے ان کے نگران مطلب ان کے سپرد کیا ہے، تو پھر اپنے حقوق آپ اپنے جو آپ کے فرائض ہیں وہ آپ ادا کریں، اور اگر وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو معاملہ آپ اللہ پر چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ بے شک وہ ہر انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی انسان کے ساتھ زیادتی کرے؟ ہو سکتا ہے ہم کسی کو مطلب جواب دیں تو ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں اور غصے میں بہت کچھ غلط کہہ جاتے ہیں، لیکن اس بات کا تو ہمیں یقین ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی فرمانے والا نہیں ہے۔ تو اپنے معاملات کو خود نہ ڈیل کیا کریں، اللہ پہ چھوڑ دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک ہستیوں کے، ان پاکیزہ ہستیوں کے، ان مقدس ہستیوں کے طرح بننے کی، ان کے طرح بننے کی توفیق عطا فرمائے، ان جیسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا دونوں میں کامیاب اور کامران کرے، اور ہماری صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔